الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ، اور اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہماری زندگی میں ہمیں دوبارہ حاصل ہو چکا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کی ذات نے اپنے ذکر کی بے شمار مقامات پر تلقین کی ہے، بے شمار مقامات پر اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اپنے رب کا، اپنے اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر بھی کیسے؟ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ صبح شام اپنے رب کا ذکر کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو، بالعشی والابکار، صبح شام۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کا ذکر کریں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو، تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، عاجزی سے اور اپنے رب کے خوف اور ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور فرمایا بالغدو والآصال، صبح شام ذکر کرو، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کی ذات ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ولا تنیا فی ذکری، کہ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ اور اللہ کی ذات ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر چیز سے کنارہ کشی کر کے، ہر چیز سے بے تعلق ہو کر میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ اور فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو بندہ اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو سخت عذاب کے اندر داخل کروں گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار آیات کے اندر اللہ کی ذات نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے کہ صبح شام میرا ذکر کرو، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، تب میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ میری یاد سے، میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، ہر چیز سے لا تعلقی اختیار کر کے بے تعلق ہو کر مجھے یاد کرو، میری یاد میں بس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، کہ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال، فرمایا مثل الحی والمیت، یہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے، کہ زندہ ذکر کرنے والا ہے اور ذکر نہ کرنے والا، اس کی مثال مردے کی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول، کہ رب کہتا ہے کہ جس وقت ایک بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، انا ما عبدی بی اذا ذکرنی تحرکت بی شفتاہ، تو ذکر کرتے ہوئے جس وقت اس کے لب حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اس وقت اپنے اس بندے کے پاس ہوتا ہوں، میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا ینجو من الشیطان الا بذکر اللہ، کوئی بندہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی شیطان سے بچ سکتا ہے، شیطان کے حملے
اور شیطان کے وار سے بچنے کا سب سے بڑا اور محفوظ ترین طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر الذکر حتی یقولوا مجنون، اللہ کا اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کرو کہ لوگ تمہیں کیا ہے؟ مجنون کہنا شروع ہو جائیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا، اتنی کثرت کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ جس وقت میں رسول اللہ سے جدا ہوا تو میں نے اس وقت آپ سے سوال کیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو محبوب ترین اعمال کون سے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تیری زبان اس وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو، مرتے وقت بھی تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میں معراج پر گیا میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ اللہ کی ذات نے اس کو اپنے نورانی عرش کا سایہ جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ من ھذا مالکن، یہ کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ قیل لا، تو کہا گیا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا نبیشن، یہ کوئی نبی ہے؟ قیل لا، تو کہا گیا کہ نہیں، یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ قلت من ہوا، تو میں نے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کی ذات نے پھر مجھے بتلایا کہ ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ، کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی دنیا میں زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، کہ اس کی زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا تھا۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا تھا، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ وَلَمْ يُسَيِّبْ لِوَالِدَيْهِ، اور اس نے کبھی بھی اپنے والدین کو برا بلا نہیں کہا تھا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَإِنَّ سَقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ صاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے کیا ہے؟ صاف ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیسا یتحسر اہل الجنت علی ساعۃ، جنتی جنت میں جانے کے بعد کسی چیز پر حسرت اور افسوس نہیں کریں گے، پچھتائیں گے نہیں۔ مرت بہم الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فی، مگر اس گھڑی پر، اس وقت پر، اس لمحے پر وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، پچھتائیں گے کہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا، کہ وہ گھڑی نکل گئی ان کے ہاتھ سے لیکن انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذکر اللہ فی سواد اللیل، جو بندہ رات کی سیاہی میں، رات کے اندھیرے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، نور اللہ قلبہ و قبرہ، اللہ اس کے دل کو بھی روشن کر دیتے ہیں، اللہ اس کی قبر کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ اور یہی ہر مومن کا مطلوب اور مقصود ہے کہ دنیا میں دل روشن ہو جائے اور آخرت میں قبر روشن ہو جائے۔ تو دل کو روشن کرنا ہے اور قبر کو بھی روشن کرنا ہے، تو رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں، رات کی سیاہی میں کیا ہے؟ اٹھ کے اپنے رب کو یاد کیجئے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بہت عظیم عمل ہے، اور اس پر نہ کسی قسم کا کوئی خرچہ آتا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی پرچہ ہوتا ہے۔ بیٹھتے، اٹھتے، لیٹتے، چلتے پھرتے اپنی زبان کو اپنے رب کی یاد میں مشغول اور مصروف رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اپنے رب کو یاد کرتے رہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل عمل ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔